اچھا، اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ بندہ مشرک تو نہیں ہوتا، یہ تو خالق اور رازق وہ فرشتوں کی طرح سمجھتا ہے، جیسے فرشتے جو ہے وہ مدبر ہیں، کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، ربوبیت پہ دل ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ روایات میں اس عقیدے کو باطل کہا گیا ہے، کہ خود اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کو منع فرمایا ہے کہ آپ ہمیں خالق نہ کہیں، آپ ہمیں رب نہ کہیں، آپ ہمیں رازق نہ کہیں، اس چیز سے منع فرمایا ہے. ایک روایت سب سے پہلے آپ کے سامنے امیر المومنین السلام سے یہ روایت ہے، امیر المومنین السلام کا خطبہ ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قدر الارزاق فکثرها وقللها، کہ اللہ نے ارزاق کو مقدر کیا، جتنے بھی رزق ہیں اللہ نے مقرر کیے ہیں. اللہ یہ رزق زیادہ بھی کر دیتا ہے، کم بھی کر دیتا ہے. وَقَسَّمَهَا عَلَى الرِّزْقِ وَالسَّعَةِ، اور اللہ ہی ان رزقوں کو تقسیم کرتا ہے، یعنی رزق کو تقسیم کرنے والا اللہ ہے. عَلَى الرِّزْقِ وَالسَّعَةِ، کثرت کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ. فَعَدَلَ فِيهَا لِيَبْتَلِيَ مَنْ أَرَادَ بِمَوْسُورِهَا وَمَعْسُورِهَا، اور اللہ نے رزق میں کیا کیا؟ انصاف کیا، اور زیادہ دے کے تنگ دے کے لوگوں کا کیا ہے امتحان لیا، تاکہ وہ اللہ دیکھ سکے کہ کون ہے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے، اور جس کو امیر بناتا ہے وہ کس طریقے سے شکر کرتا ہے، جس کو غریب بناتا ہے وہ کس طریقے سے صبر کرتا ہے. یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں. اسی طریقے سے اگلی روایت امام حسین علیہ السلام سے ہے کہ جب سوال کیا گیا ان ارزاق العباد، کہ بندوں کا رزق کون تقسیم کرتا ہے، کیا آپ تقسیم کرتے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ارزاق العباد فی السماء الرابعہ، کہ چوتھے آسمان پہ تمام بندوں کے رزق ہیں. ینزلہ اللہ، اللہ ہی ان رزقوں کو نازل کرتا ہے، بقدر، ایک خاص مقدار میں، ویبسطھا بقدر، اور اللہ ہی ان رزقوں کو کیا ہے پھیلاتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی روایت ہو گئی. اور اسی طریقے سے اگلی روایت ابو بصیر سے ہے کہ قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام یا ابا محمد ابرا، کہ تم برات اختیار کرو، ممن، اس بندے سے، یزعم انا ارباب، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم رب ہیں. یعنی چھٹے امام نے باقاعدہ ابو بصیر کو حکم دیا کہ اس بندے سے برات اختیار کر لو، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہ ہو کہ جو ہمارے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ ہم ارباب ہیں اور ہم رب ہیں. اسی طریقے سے آپ آگے چلیں تو آپ کو پورا عنوان اس کتاب میں باندھا گیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کو جو رازق، خالق اور رب کہتے تھے، اہل بیت علیہ السلام نے خود ان بندوں سے برات اختیار کی ہے. یہ روایت یہاں پہ نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک بندہ آتا ہے، فقالا، اور وہ یوں سلام کرتا ہے، سلام کا اس کا انداز دیکھیے گا، فقالا السلام علیکہ یا ربی، یعنی اللہ کے رسول کو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، میرا سلام آپ پہ ہو. فقالا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ما لک لعنک اللہ، کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے، اللہ تمہارے اوپر لعنت کرے. یعنی رسول خدا نے اس کے اوپر لعنت بھیج دی کہ تم مجھے رب کہہ رہے ہو، اللہ تمہارے اوپر لعنت کرے. سلام کا جواب تک نہیں ہے، سلام کے بدلے میں اس کے اوپر لعنت کر دی. ربی و ربک اللہ، پھر کیا فرمایا کہ ربی و ربک اللہ، کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا، اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ اللہم من زعم اننا ارباب، کہ اے اللہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ارباب ہیں، ہم رب ہیں، فنحن الیک منہ برا، تو ہم ایسے بندے سے بری ہیں، ہمارا ایسے بندے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ومن زعم ان الینا الخلق وعلینا الرزق، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ خلق کا جو معاملہ ہے، لوگوں کو پیدا کرنے کا معاملہ اور رزق دینے کا معاملہ، وہ بھی ہمارے اوپر ہے، وہ بھی ہماری طرف ہے، فَنَحْنُ إِلَيْكَ مِنْهُ بِرَا، تو ہم بھی ایسے بندے سے کیا ہیں، بالکل بری ہیں، ہمارا ایسے بندوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کَبَرَأَتِ عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بری تھے من النصارى، نصارہ سے، جو حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے تھے یا اللہ کا بیٹا مانتے تھے. تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے بری ہو گئے تھے نا، ایسے ہی ہم ان لوگوں سے بری و ذمہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خلق کرنا، رزق دینا یا رب جو ہے وہ ہم ہیں. ایسے لوگوں سے ہمارا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہم انا لم ندعوہم الی ما یزعمون، اے اللہ ہم نے ان کو اس بات کی دعوت دی نہیں ہے کبھی جو یہ سمجھتے ہیں. یہ ہمیں رب سمجھ رہے ہیں، یہ ہمیں خالق سمجھ رہے ہیں، یہ ہمیں رازق سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تو گواہ ہے نا، ہم نے اس بات کی انہیں دعوت نہیں دی. فلا تو آخذنا، پس ہمارا تو مواخذہ نہ کرنا، بما یقولون، کہ جو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. واغفر لنا ما یزعمون، اور ہمیں معاف کرنا اس عقیدے سے کہ جو یہ لوگ ہمارے بارے میں زعم کرتے ہیں. تو یہاں پہ امام رضا علیہ السلام نے واضح طور پہ برات اختیار کر لی. اسی طریقے سے ایک تیسری روایت یہاں پہ نقل کی گئی
کہ علی علیہ السلام ایک خاتون کے پاس تھے جو کہ ام عمر جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، کہ اذا اتاہ قمبر، جب قمبر جو ہے وہ اس کے پاس آتے ہیں، فقال ان عشرۃ نفر بالباب، اور قمبر امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان عشرۃ نفر بالباب یزعمون انک ربہم، کہ 10 بندے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں اور مولا وہ آپ کو رب سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام رب ہیں۔ فقال لهم، تو امام علیہ السلام نے ان سے کہا ویلکم، تمہاری بربادی ہو، ربی و ربکم اللہ، کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ یعنی یہاں پہ مولا علیہ السلام نے باقاعدہ بربادی کہا کہ تمہارے اوپر ویل ہو، بربادی ہو، ویلکم توبوا ورجعوا، تمہارے اوپر بربادی ہو، تم توبہ کرو اور واپس پلٹ جاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو رب کہتے تھے، وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ تفسیر نہیں فرمائی کہ تم بِإِذْنِ اللہ کہتے ہو، کس معنی میں کہتے ہو، کس معنی میں نہیں کہتے، سیدھی ان بندوں سے کیا برات اختیار کی کہ تم توبہ کرو اللہ کی طرف اور تم واپس پلٹ جاؤ۔ اس کے علاوہ یہاں پہ چوتھی حدیث موجود ہے کہ کنت اقول فی ابی عبداللہ علیہ السلام بالربوبیت، راوی کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے متعلق ربوبیت کا عقیدہ رکھتا تھا، ان کو رب کہتا تھا۔ فدخلت، تو جب میں آپ کے پاس گیا، فلما نظر علیہ، جب امام نے میری طرف دیکھا تو کیا فرمایا، یا صالح ان واللہ عبید، کہ اللہ کی قسم ہم تو عبید ہیں، ہم تو بندے ہیں، مخلوقون، ہم تو مخلوق ہیں، لنا رب، ہمارا رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، لہذا تم ہمیں خالق نہ سمجھو، ہمیں تم مخلوق سمجھو، ہمیں تم مربوب سمجھو، ہمیں تم رب نہ سمجھو۔ تو یہاں پر بھی امام علیہ السلام نے اس کی بات سے برات کیا اختیار کی۔ اسی طریقے سے 5ویں حدیث ہے اس کتاب میں کہ یہاں پہ محمد بن ابی عمیر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام من زعم ابو ہارون المکفوف انک قلت له ان کنت ترید القدیم فذاک لا یدرکہ احد، کہ ابو ہارون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس سے یہ کہا ہے کہ اگر تم قدیم ہستی کو چاہتے ہو تو لا یدرک احد، تو اس کو تو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الَّذِي خَلَقَ وَرَزَقَ، اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اس کو جانو کہ جس نے خلق کیا ہے اور جو رزق دیتا ہے، فَذَاكَ محمد بن علی، تو یہ محمد بن علی بیٹھے ہیں، تو تم اس کی طرف کہہ جاؤ۔ تو وہ راویہ کے پوچھ رہا ہے کہ ابو ہارون تو یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ آپ نے جو ہے وہ خالق اور رازق خود اپنے اہل بیت کے گھرانے کو کہا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا کہ کذب علیہ لعنت اللہ، کہ اس نے میرے اوپر جھوٹ بولا ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہو۔ واللہ، اللہ کی قسم، ما من خالق الا اللہ، کہ کوئی خالق نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے۔ حق علی اللہ، اللہ کے اوپر حق بنتا ہے کہ ان یذیقنا الموت، کہ اللہ ہی ہمیں کیا موت دے۔ والذی لا یہلک ہوا اللہ خالق الخلق باری البریت، پھر امام علیہ السلام سارے فرمایا کہ وہ ذات ہے جو کبھی ہلاک نہیں ہوتی اور وہ سب کو کیا ہے خلق کرنے والی ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، اس طرح کی بہت ساری احادیث کیا ہے بحار الانوار میں، دیگر کتب میں محدثین نے جمع کی ہیں کہ جس میں واضح طور پہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ موقف اپنایا ہے کہ ہمیں رب نہ کہو، ہمیں خالق نہ کہو، ہمیں رازق نہ کہو، اور جو ہمیں رب سمجھے، ہمیں خالق سمجھے، ہمیں رب سمجھے، ہم ان لوگوں سے بری ہیں، تم لوگ بھی اس سے برات اختیار کرو۔ تو یہاں تک جو ہے وہ